آپ نے غور کیا کہ یہ انڈینز بڑے فلمی ہوتے ہیں، شاید اسی لیے ان کی فلمیں زیادہ مشہور ہیں، اور ہم پاکستانی بہت ڈرامے باز ہوتے ہیں، شاید اسی لیے ہمارے ڈرامے زیادہ مقبولیت کے حامل ہیں۔ خیر جانے دیجئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روحانی تربیت کے حوالے سے اور شخصی تعمیر کے حوالے سے بہت معاون ہیں۔ چلیے جائزہ لیتے ہیں۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ کہانی سننا اور کہانی سنانا تاریخ انسانی کا سب سے قدیم اور غالباً سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اگر عوام کی اکثریت تک آپ نے کسی پیغام یا سوچ کو منتقل کرنا ہو تو کہانی سنانے سے زیادہ مؤثر طریق دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو شاعری سننا بھی پسند ہے، لیکن شاعری مبہم ہوتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ فلسفیانہ انداز یا منطقی انداز اور بھی مشکل ہوتا ہے اور اسے کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن کہانی ایک ایسی صنف ہے کہ جسے ہر کوئی سنتا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا امی، سب کہانی سننا پسند کرتے ہیں۔ اسی کہانی سننے اور سنانے کا ایک بہترین انداز طریق ڈرامہ نگاری ہے۔ آج میں نے ایسے 4 پاکستانی ڈراموں کا انتخاب کیا ہے جو میری نظر سے آپ کی روحانی تربیت میں معاونت فراہم کر سکتے ہیں، اور وہ 4 ڈرامے یہ ہیں۔ تو احباب، چوتھے نمبر پر جس ڈرامے کو ہم نے رکھا ہے وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کا 2011 میں ریلیز ہونے والا ڈرامہ خدا اور محبت۔ اگر میں آپ سے سچ کہوں تو مجموعی اعتبار سے میں اس ڈرامے کو شاہکار نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے چند سین ایسے ضرور ہیں جو ایک سوچنے والے دماغ کو سوچنے کے زاویے فراہم کرتے ہیں، جو ایک معرفت کے مسافر کو کئی سوالات کے جوابات دے جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک ایسے امیر زادے کی روداد ہے جو ایک مولوی گھرانے کی نیک دامن لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس کے لیے اپنی ساری جائیداد، ساری دولت کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عشق مجازی کس سفر سے عشق حقیقی کی جانب بڑھتا ہے؟ کون سے وہ واقعات ہیں جو اس کے ساتھ اس کی روحانی تربیت میں معاونت کرتے ہیں؟ یہ سب اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہے۔ میں نے اسی ڈرامے کا ایک سین اپنی یوٹیوب ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیے، لنک بھی میں پرووائڈ کیے دیتا ہوں۔ دوستو، تیسرے نمبر پر جسے ہم نے رکھا ہے وہ ہے عمیرہ احمد کے ناول پر بنا ایک شاہکار ڈرامہ جس کا نام ہے میری ذات ذرہ بے نشاں۔ یہ ایک ایسی آزاد طبع، لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کی لڑکی کی داستان ہے جسے ایک آفرین نامی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ آفرین بھی اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آفرین کے والدین، بالخصوص اس کی والدہ جو کہ بہت عبادت گزار متقی دکھائی گئی ہیں، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ ایک مغرب زدہ، ایک مغربی افکار سے متاثر لڑکی ان کے گھر میں بہو کے طور پہ آئے، لہٰذا وہ اس رشتے کی بہت مخالفت کرتی ہیں، لیکن ان کی اپنے بچے کی مرضی کے سامنے نہیں چلتی، یہاں تک کہ شادی کا دن آ پہنچتا ہے۔ اس شادی کے دن پر وہ نہایت مکاری سے ایک جال بچھاتی ہیں۔ باوجود اپنی عبادت گزاری کے وہ ایک الزام لگاتی ہیں، ایک تہمت لگاتی ہیں اور اس لڑکی پر یہ الزام رکھتی ہیں کہ اس نے ایک بند کمرے میں دوسرے لڑکے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ ظاہر ہے قیامت آ جاتی ہے اور فیصلہ اس بات پر آتا ہے کہ لڑکی کو قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ اسی تہمت اور بے عزتی کی فضا میں وہ لڑکی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ شرط بھی لگاتی ہے کہ اس کی ہونے والی ساس بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر گواہی دے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی ساس چونکہ ایک نہایت مذہبی اور عبادت گزار خاتون ہے تو وہ کبھی بھی قرآن مجید کے تقدس کو پامال نہیں کریں گی اور اس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائیں گی۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کی ہونے والی ساس قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر سری جھوٹ بولتی ہے اور اس پر بدکاری کی تہمت لگا دیتی ہے۔ نتیجے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور کہانی یوں آگے بڑھتی ہے۔ اس لڑکی کی بعد میں ایک ظالم اور ایک شکی انسان سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی کے صدمات اسے دین اور اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔
اور وہ لڑکی جو ایک وقت میں اپنے آپ کو بالکل سیکولر رکھتی تھی، دین سے دور رکھتی تھی، مذہب سے دور رکھتی تھی، درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری جانب وہ ساس، وہ بوڑھی خاتون جو کہ لڑکی کی ماں تھی، وہ اپنی تمام عبادت گزاری کے باوجود آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اپنے موت کے وقت وہ اپنے بیٹے پر اپنے ضمیر کے بوجھ کو منکشف کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اس مکاری کے جال کو بنا تھا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ باقی کا ڈرامہ آپ خود دیکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ بہت اچھا ڈرامہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس ڈرامے کو ہم نے رکھا ہے وہ بھی عمیرہ احمد صاحبہ ہی کی تصنیف ہے۔ نام ہے شہرزاد۔ بہت لاجواب شاہکار ڈرامہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو کیوں نہیں دیکھا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی دراصل ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو کہ مذہب بیزاری میں آخری حد تک پہنچ چکی ہے، جو شاید ملحدہ بھی ہے، جو الحاد سے بہت قریب ہے۔ یہ رئیس زادی فلک فائن آرٹس یعنی مجسمہ سازی کی ایک طالبہ ہے اور ہر بات کو ریشنل مائنڈ سیٹ سے دیکھتی ہے۔ اسے مذہب کی تمام باتیں قصے کہانیاں محسوس ہوتے ہیں۔ اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے، ہر آسائش حاصل ہے۔ فائن آرٹس کی طالبہ ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے خیالات کو مجسمے کی صورت میں ڈھالتی ہے اور اپنے آئیڈیل کی ایک شکل، ایک صورت بناتی ہے۔ یہ ایک مرد کا مجسمہ ہوتا ہے، اس کے چہرے کا، لیکن پھر ایک روز ٹھیک اسی مجسمے کی صورت کا ایک انسان اسے نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور کوشش کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ اس سے قریب آ جاتی ہے بلکہ اس سے شادی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کی بے اعتنائی، دوسری عورت میں دلچسپی، عجیب حالات اور اپنے اندر کے ہیجان سے وہ پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ حالات اسے ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور یہاں وہ اپنے وجود کے بارے میں سوالات پوچھنے لگتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ خدا کو کھوجنے لگتی ہے۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے بے چینی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی میں وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی ہے، سوالات کرتی ہے، لیکن اسے کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں ملتی۔ اسی حالت ہیجان میں وہ اپنی سوسائٹی سے آخری درجے میں خائف ہوتی ہے، اپنی والدہ تک سے دست و گریباں ہو جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب روحانی وارداتیں اس کے ساتھ پیش آنے لگتی ہیں۔ بکریاں چرانے والی ایک گاؤں کی عورت سے لے کر ایک پاگل مجذوب تک اسے دین کا، اللہ کا، معرفت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یوں ایک موقع پھر اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی نانی سے دوبارہ قرآن حکیم کو پڑھنا سیکھتی ہے اور نماز کا قیام کرنے لگتی ہے۔ باقی میں آپ کو نہیں بتاتا، ڈرامے کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ڈرامہ ضرور دیکھیے، بہت کچھ ہے، بہت پرلطف، بہت کچھ سیکھنے والے واقعات اس میں موجود ہیں۔ مجھے یہ ڈرامہ اس قدر پسند ہے کہ اس کے جو پسندیدہ سین مجھے لگے ہیں انہیں جوڑ کر میں نے ایک کلپ بنا دیا ہے۔ اس کلپ کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ لنک جو ہے میں یوٹیوب ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، آپ وہاں بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اور اب وہ ڈرامہ جسے میں نے اول نمبر پر رکھا ہے، اور اس ڈرامے کے بارے میں آخر میں کیا کہوں۔ اشفاق احمد صاحب کی تصنیف منچلے کا سودا۔ اسے نامعلوم میں نے کتنی بار دیکھ لیا ہے اور کتنی ہی بار میں آئندہ اسے دیکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ معرفت کے مسافر ہیں، اگر آپ تصوف کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ صاحب ذوق ہیں اور آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو مجھے آپ پر تعجب بھی ہے اور افسوس بھی۔ مجھے تو اس شخص کے صاحب ذوق ہونے پر بھی تردد ہے جو اس ڈرامے کو ایک بار دیکھے اور دوسری بار دیکھنے کی اپنے اندر پیاس محسوس نہ کرے۔ صاحبو، یہ معرفت کے ایک ایسے مسافر کی داستان ہے جو اپنے کروڑوں کے بزنس سیٹ اپ کو چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر اس انسان سے ملتا ہے جو اسے معرفت کے رموز سکھا سکے۔ وہ خاکروب جو جھاڑو دیتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے، وہ موچی کے پاس جاتا ہے، وہ کسی ڈاکیے، کسی گڈریے کے قدموں میں بیٹھتا ہے تاکہ معرفت کا سفر طے کر سکے۔ یہ سب اسے بتاتے ہیں کہ اپنی دنیا کی جانب لوٹ جا۔ فقیری اختیار کرنا آسان نہیں، مگر اس کی اندر کی بے چینی اسے بیٹھنے نہیں دیتی، بلکہ دن بدن اس میں معرفت کی آگ مزید سے مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔
اس آدمی کی والدہ اور اس کے تمام دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نفسیاتی مرض کا نتیجہ ہے یا یہ شادی ٹوٹنے کے بعد کسی نفسیاتی ہیجان کا شکار ہو گیا ہے۔ شیطان اسے طرح طرح کے لالچ دیتا ہے، بڑی بڑی بزنس ڈیلز اس کے پاس آتی ہیں، لیکن یہ سب کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی معرفت کے سفر میں وہ دنیا بھر کے اہل علم سے ملتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باقاعدہ سائنس کی تعلیم لے کر سائنسدان بن جاتا ہے۔ بالآخر وہ اپنی منزل پا لیتا ہے، مگر کیسے، کن مراحل سے، یہ سب تو آپ کو ڈرامہ دیکھ کر ہی معلوم ہوگا۔ صاحبو، میں تصوف کا طالب علم رہا ہوں۔ میں نے شیخ ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے لے کر امام غزالی کی احیاء العلوم تک، حجت اللہ البالغہ جو کہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ کی تحریر ہے، اس سے لے کر عبد القادر جیلانی کی تصانیف تک ایسی 20-50 کتابیں پڑھی ہیں جو تصوف سے متعلق ہیں۔ میں صوفیہ کے درمیان بیٹھا ہوں اور تصوف کو میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں پوری دیانتداری سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس خوبی اور عمدگی سے تصوف یا یہ کہیے کہ روحانیت کو اس ڈرامے نے بیان کیا ہے، وہ کسی کتاب کے اندر بیان نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو آپ کو چاہیے کہ پوری توجہ سے اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ اگر دیکھ لیا ہے تو دوبارہ دیکھیں، اور دوبارہ دیکھ لیا ہے تو 100 بارہ دیکھیں کہ یہ ڈرامہ اسی توقیر کا مستحق ہے۔ دوستو، ہماری دانست میں اچھی تحریر، اچھا ناول یا اچھا ڈرامہ وہ نہیں ہے جو اس مجرم معاشرے کے کری چہرے کی سچی تصویر دکھاتا ہو، بلکہ ہمارے نزدیک تو اچھا ڈرامہ وہ ہے جو اس تصویر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی کسی درجے اصلاح بھی کرتا ہو، جو فرد کی تعمیر بھی کرتا ہو۔ تب ہم مانیں گے کہ فلاں تحریر، فلاں ناول یا فلاں ڈرامہ اچھا ہے، مناسب ہے، مثبت ہے۔ بہرحال اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو ایک بیل آئیکن آئے گا، بیل کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔